آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لچڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد صاد میم اور دال، اور احد الف ہا اور دال، وہ بھی تین۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا عزرائیل۔ یہ جو لفظ صمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ صمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب صمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ صمد سے مراد وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ وہ تینوں فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے۔ بول چاہتا کیا ہے؟ دو تسبیح۔ اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں بے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں، اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بندوائی جائیں۔ دو تسبیح سورۃ اخلاص، بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں۔ اور یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان، یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں۔ یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، اہل آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ نا حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح، اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ دو تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے۔ جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل، ایک تو میں نے کہا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے راروی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے،
تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر درے سے سمجھائیں۔ تجربے ہیں، بڑے تجربے اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تسبیح صبح شام، 2 تسبیح صبح شام سورۃ اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں، کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے، ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ کیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا، اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے، میرے اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے، یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر رستوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا، کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی، بے ادبی ہو گئی، بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا، ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کوئی گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، اور بڑا ہدیہ بتاؤ۔ شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا فرمائیں؟ تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا میں۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اما ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دیں۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ مجھ سے کہنے لگے جی میں نے، آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کبھی تک دولت مند نہیں ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے ہو گیا دولت مند، میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک، یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ اللہ میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کرو۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صاحب وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے کہ بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت ہے، کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ کی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹ تھا اور وہ پھٹ گیا۔
سورۃ توبہ کی آخری تو آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہر کوجی، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تو بیا کہر کوجا، او میں کہر کوجی، تو جو کی رات ہے جو پاگل کیا گیا، موت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یہ وہ تعویذ نکلا، اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ کیا تھی گئی پاگل تھی، کوئی خدا دا نام مان، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا، وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہے وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے، اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت ازلی برکات ہوتی ہیں، کچھ لمحے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے قبولیت کو جمع کر دیا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جیسے فرمایا یہ لفظ پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بول ہے، فرمایا یہ شام، آج کی شام، یہ رات شب جمعہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات ایسی ہے جو مانگے ملتا ہے، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے، جو مانگے ملے، جو مانگے قبول ہو۔ 11 اور 12 کی یہ جو درمیانی رات ہے یہ صدیوں سے آزمودہ رات ہے، اور صدیوں سے اس رات میں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہیں جو نسلوں کے لیے اللہ نے رکھ، دیکھیں کچھ لمحے ایسے رزق کے لیے ہوتے ہیں، فرمایا یہ دعا پڑھو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ دعا پڑھے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ عمل کریں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے جو آج ہے، اس رات میں اللہ پاک جل شانہ نے کوئی خاص کوئی عطا رکھی ہے اولاد کے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے اور مقدر کے لیے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے۔ مجھے وہ گھر یاد ہے اچھی طرح سے، وہ نواب کا وزیر تھا اور نوابی دور تھا، اور وہ دور جب نواب ہوتے، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی حویلی تھی۔ شاید اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے نہ مانگا، اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اور یوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں، یوں آنکھیں بند ہوئیں، اور پھر بخت بھی گیا، نصیب بھی گیا، مقدر بھی گیا، رزق بھی گیا، راحت بھی گئی، آرام بھی گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس بندہ خدا نے 11 اور 12 کی رات کو کیش نہیں کیا تھا، نسلیں عیش نہ کر سکیں، نسلوں کے مقدر اور بخت نصیب نہ بن سکے، بخت اور نصیب نہ بن سکے۔ اور بیٹے اپنی دنیا میں ایک چہتی بیٹی تھی، میں چھوٹا سا تھا، میں نے اس کا کفن دیکھا، اور اس کا کفن
आखिरी दर्जे का घटिया कपड़ा था, उसका कफन वो था, क्योंकि घर में गुर्बत थी और मेरा गुमान यह है कफन भी वो नहीं दे सके थे, तो मैंने मिलजुल के कफन की तरतीब बनाई थी। चहेती बेटी, एक चहेती बेटी, और 2 बेटे थे। और गुर्बत ऐसी आ गई कि एक दफा घर में कुछ नहीं था, एक दफा घर में कुछ भी नहीं था। सोचते सोचते देखा कि ये डेवड़ी है, इस पे बड़े बड़े मोटे गार्डर लगे हैं लोहे के, इन गार्डरों को ना बेच दिया जाए। बंदे को ले आए, कहने लगे छत को तोड़ दे, गिरा दे, गार्डर ले जा, बोल कितने पैसे देंगे। उसने आधी नहीं चौथाई कीमत कहा, इतने दूंगा। कहा इधर ले, पैसे दे, आज की रोटी हो जाए, कल देखा जाएगा। मैंने वो डेवरी गिरी, गार्डर गिरे, और वो सारा सुनसान जगह देखी है। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान के पास ओहदा, माल, चीजें, दौलत, मुकद्दर, सब कुछ, लेकिन बख्त और नसीब और मुकद्दर नहीं होता। फिर नस्लों में फक्र, फाका और गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है। नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है और यूं चला जाता है और बिसात समेट के चला जाता है। मेरा अल्लाह हर साल मौका देता है 11 और 12 की रात को, आ जाओ मेरे बंदे, मेरी रहमत मौजू पे है, तुम्हें सहूलत है रिस्क की, तुम्हारे पास सहूलत है सवारियों की, तुम्हारे पास सहूलत है घर की और छत की, तुम्हारे पास सहूलत है लिबास की और अच्छी नेमतों की। मेरे बंदे मुझे ये बता दो, तुम्हारी जिंदगी में ये सहूलत रहेगी या तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हें फक्र और गुर्बत दिखा दूंगा और तंगदस्ती दिखा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मैं मंगता कर दूंगा। 100 रुपए का नोट था, 100 रुपए का बड़ा नोट होता था, लाल बड़ा नोट 100 रुपए का, बंद हो गया। उसी नोट में वो सिगरेट पीता था, उसी नोट के अंदर सिगरेट को लपेटता था और नोट साथ जलता था और 100 रुपए के नोट के साथ सिगरेट पीता था। मैंने खुद देखा। मुझसे दवाई लेने आता था तो नोट ऐसे निकालता था। क्यों? बाप की जायदाद बेचता रहा, एक ही बेटा था, बेचता रहा। क्यों? बाप ने माल बनाया था, जायदाद बनाई थी, उसके लिए ऊंट, उसके लिए गायें, उसके लिए भैंसें, उसके लिए बाड़े, उसके लिए कोठियां, उसके लिए घर। एक जो बेटा था उसके लिए जमीनें, नौकर छोड़ के बाप गया और बाप खुश गया कि बेटा मैं तुझे बख्त दे के जा रहा हूं, दौलत दे के जा रहा हूं, माल दे के जा रहा हूं। लेकिन नहीं, बाप ने उसको दौलत दी थी, माल दिया था, बख्त नहीं दिया। 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीते मैंने देखा। नोट साथ जल जाता था, लोग हैरान होते थे। उस दौर में जब 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे, 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे अच्छी ब्रांड के, वो उस 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीता था। फिर सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक वक्त देखा कि उसने बाजू पे जख्म किए हुए थे, इधर भी, और कहता था लोगों आना दे दो। और लोग उसके जख्मी जिस्म को देख के, जिसमें पीप बहती थी, जिसमें खून बहता था, उसको आना दे देते थे। एक फर्शी वंड है, एक फर्शी तकसीम है, एक अर्शी तकसीम है। हम फर्शी तकसीम पे मुतमईन हो जाते हैं। ये इस बेटे का हिस्सा, ये मेरा मर्जी, ये उसका हिस्सा, ये मेरे बुढ़ापा, ये मेरी जिंदगी, ये उसका हिस्सा, ये हम तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये हमारी तकसीम बाज़ औक़ात अर्शी निज़ाम के मुआफ़िक नहीं होती, मुखालिफ होती है। अर्श वाला कहता है ठहर जा, तूने इसके लिए सब कुछ मांगा, बख्त मुकद्दर नसीब नहीं मांगा, वो मेरे पास है। फिर मैं या तेरी जिंदगी में या तेरी जिंदगी के बाद मैं इसे जलील ख्वार मंगता करके दिखाऊंगा। अंदरून सिंध की बात है कि उसने बेटियों की शादियां ना की, और सिर्फ इसलिए ना की कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जमीनें किसी और के पास चली जाएंगी। बेटियों की शादी होगी, दामाद हिस्सा मांगेंगे या बेटियां हिस्सा मांगेंगी, नाम ही मांगे मुझे देनी पड़ेगी। शादियां ना की। बाप का आखिरी वक्त आया, मौत की कशमकश थी। बाप से कहा, बा सारी उम्र आपकी खिदमत करती रही, आज हमारे लिए एक दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कह दें। बाप ने कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त है,
آپ خدمت کرتے رہے، آپ عام دعا کرو، آمین کہیں۔ بیٹیوں نے مل کے دعا کی، اے اللہ ہمارے باپ کو جہنم دے دے، باپ نے کہا آمین اور مر گئے۔ اور پھر بیٹیاں جاتی تھیں روز باپ کی قبر پہ لانتے مار کے آتی تھی۔ ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا، جس نے دیکھا مجھے اس نے بتایا، معتبر آدمی نے کہا جھگڑا ہو گیا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ ہے، تمہارا کیا تعلق ہے؟ سب کچھ پایا، سب محنت کی، پر ان راتوں میں، ان لمحوں میں، جن راتوں میں کائنات کے راز ملنے ہیں، جن راتوں میں کائنات کے مقدر بٹنے ہیں، جن لمحوں میں اللہ کا تعلق نصیب ہونا ہے، اور جس وقت میں اس کا فیضان اور کرم عرشوں سے فرشوں پہ آنا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو 11 اور 12 کی رات کا کوئی پتہ نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو 11 اور 12 کی رات کی کوئی خبر نہیں، اور جن کو 11 اور 12 کی رات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس رات کی طاقت کیا ہے؟ یہ میں نے نہیں بنائی، مستند کتابوں میں محدثین فقہا نے صدیوں سے اس رات کے عمل کی طاقت، اس رات کے عمل کی تاثیر، اور اس رات کا عمل کا آزمودہ ہونا یہ صدیوں سے چلا آ رہا۔ اس فقیر کو اللہ نے توفیق دی، اس بھولی بسری کہانی کو پھر سے زندہ کر دیا۔ میں نے خود نہیں بنائی، وہ بھولی جو کہانی تھی، وہ بھولا قصہ تھا، وہ بھولا نظام تھا، اس کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی کہ امت اور انسانیت کو خیر ملے، امت اور انسانیت کو نفع ملے، اللہ کی مخلوق کو فیضان اور برکات کے دروازے کھلیں۔ ورنہ سچ پوچھیں، گردش ایام جو آج مہنگائی ہے، آج سے 2-4 سال پہلے کسی نے نہیں سوچی تھی، اور اس کے آگے کیا ہونا ہے اور کیا ہونا ہے، کہاں تک ہم جائیں گے، کہاں تک ہم پہنچیں گے، اس سے آگے زندگی کیسے گزرے گی، حالات کیسے گزریں گے، کوئی خبر نہیں۔ پر جس کے لیے عرشوں سے فیصلے ہو چکے ہیں نا، جس سے کے لیے غیبی نظام عرشوں سے بن چکا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا اللہ ہے، اور اللہ کفیل بھی ہے، وکیل بھی ہے، حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے، ناصر بھی ہے، نصیر بھی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، قحط کا زمانہ تھا، لوگ مٹھی مٹھی گندم اور جو کو ترس رہے تھے۔ میں نے ایک باندی کو دیکھا، گنگناتی ہوئی گلی میں جا رہی ہے، چہرے پہ کوئی فقر، غربت، تنگ دستی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو گنگناتی ہوئی جا رہی ہے، تجھے کوئی احساس نہیں؟ کہا، جواب سنیں، کہا میرے آقا کے پاس غلے کے گودام اور کوٹھے بھرے ہوئے ہیں، مجھے کیا پریشانی ہے، مجھے کون سا خوف ہے، مجھے کیا غم ہے، میرے آقا کے پاس غلے کے گودام اور کوٹھے بھرے ہوئے ہیں۔ کہا میں سن کے حیران ہوا، اس کو اپنے آقا پہ اتنا یقین ہے، مجھے تو اپنے آقا پہ اتنا یقین نہیں ہے۔ اس کا آقا وہ ہے، ایک بندہ ہے جس کو موت ہے، اور میرا آقا وہ ہے، ایک رب ہے جو موت سے پاک، فنا سے پاک، زوال سے پاک، بھوک سے پاک ہے۔ اس کے پاس عطا ہی عطا ہے، اس کے پاس عزت ہی عزت ہے، اس کے پاس وقار ہی وقار ہے، اس کے پاس شان و شوکت ہی شان و شوکت ہے۔ میرا آقا تو وہ ہے، میرا آقا تو وہ ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ہم ابھی چھوٹے چھوٹے تھے تو 11 اور 12 کی رات کو ہم بہن بھائیوں کو ہمارے والد کہتے تھے یہ نفل والا عمل کرنے۔ کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ 12، یہ پڑھ لیں۔ کہا کہ میری ایک بہن پڑھتی تھی، باقی کوئی نہیں پڑھتا تھا، والدین پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، باقی کوئی نہیں پڑھتا۔ عمر بڑی ہوئی، رشتوں کی ترتیبیں بنی، رشتوں کا نظام بنا۔ وہ جو میری بہن جو نفل پڑھتی تھی، اس کے لیے ایک غریب کا رشتہ آیا۔ ماں کہنے لگی، بیٹی نفل تو ہی پڑھتی تھی اور رشتہ ہی تیرے لیے غریب کا آ گیا، مناسب رشتہ ہے، بیٹی تیری جا مقدر نصیب ہے۔ اماں نے شادی کر دی، شادی ہو گئی، باقی جتنے رشتے تھے سب خوشحال تھے، اور وہ بیٹی غربت میں گئی۔ کہا کہ غربت کے اس نے صرف 2 سال، 2.25 سال دیکھے۔ 2 سال کے بعد قدرت کا ایسا کوئی نظام چلا، ان کے پاس جائیداد، مال اور چیزیں خود بخود ایسے آنا شروع ہو گئے۔ اس کا حصہ تھا، اس کے پاس آ گیا، اس کا نظام تھا، اس کے پاس آ گیا، فلاں بندے کا مال تھا، مال میرا ہے، کاروبار تیرا ہے، مل کے کرتے ہیں۔ اس کے پاس اصل میں بخت اور مقدر تھا، اس کے ہاں جو بھی اس کا نام ہوتا وہیں برکت کے دروازے کھل جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اس بیٹی کا نام پرچی میں لکھ کر اس کے اوپر ٹیپ لگا کے جس کاروبار میں رکھتے تھے اس کاروبار میں بخت لگ جاتے۔ اور پھر اللہ نے ایک نظام دیکھا انوکھا،
یہ بیٹی غربت سے عروج کی طرف جاتی گئی، اور وہ جو عروج والے ہیں وہ زوال کی طرف جاتے گئے، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیکھا، آسمان نے وہ نظام بھی دیکھا، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیا کہ پھر یہی بیٹی تھی اپنے تمام بہن بھائیوں کو دیتی تھی، اور ابھی بھی دیتی ہے، اور ان کے گھر کا چولہا جلتا اور گرم رہتا ہے۔ یہ فیصلے عرشی ہیں، ان کا فرشوں سے تعلق ہے ہی نہیں، یہ عرشی نظام ہے جو چل رہا ہے۔ موقع موجود ہیں، جیسے آج موقع ہے 11 اور 12 کی درمیانی رات کا، یہ موقع موجود ہیں، پر ان موقعوں کو بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ یہ موقع ہیں، ان کو لے لیں۔ اور کہا کہ پھر اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اور اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھ کر وہ بس بخت تھا، اس کا نام کافی، اوپر سے فیصلے ہو چکے تھے۔ اولاد کی شادیوں کے لیے لوگ کہتے ہیں انتظار کرو 11 اور 12 کی درمیانی رات آئے گی، گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے نفل پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، کام ہو جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔